The contents of this program may not necessarily represent the views of Ummah Channel. نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ۔ ناظرین اکرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے حد و بے حساب احسان ہے کہ جس نے اپنے محبوب کریم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وسیلہ جلیلہ سے مجھے ایک بار پھر اس روحانی پروگرام میسج آف لو پیام محبت میں حاضری کا موقع فراہم کیا کہ جس پروگرام کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی ناموں کے فیوز و برکات، فضائل، کمالات کو بیان کیا جاتا ہے اور علم الاعداد کی روشنی سے گھریلو مسائل کے سلسلہ میں آپ رہنمائی حاصل کرتے ہیں، دیگر معمولات زندگی میں پیش آنے والے مسائل کے سلسلہ میں بھی آپ تشریف لاتے ہیں۔ رات کے اس پہر کی میزبانی، اس پروگرام میسج آف لو کی میزبانی آپ کا بھائی سید افضال حسین بخاری کرتا ہے۔ آج کا پروگرام اس دعا اور التجا کے ساتھ ہم شروع کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت میرے وہ تمام ناظرین کہ جو پروگرام میں شامل ہوتے ہیں اور جو گھروں میں بیٹھ کے چاہت، محبت اور عقیدت کے ساتھ یہ پروگرام دیکھتے ہیں، دعا کے لیے کہتے ہیں، خود بھی دعاؤں میں شامل ہوتے ہیں، دعائیں کرتے بھی ہیں۔ تمام ناظرین پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرما دے، احسان فرما دے۔ بالخصوص اللہ بیماروں کو صحت و شفا عطا فرما، قرضداروں کی اپنے خزانہ غیب سے مدد فرما، تنگ دستوں کی روزیوں میں وسعت عطا فرما دے۔ جو کام کے لیے پریشان اللہ ان کے لیے بھی اسباب مہیا فرما دے، جو بے اولاد ہیں اللہ ان کو اولاد نرینہ عطا فرما دے، اور جو اپنی اولادوں کی وجہ سے پریشان ہیں اللہ ان کے بچوں کو صراط مستقیم پہ چلنا نصیب فرما، پاکیزہ زندگی، دین اسلام والی زندگی عطا فرما۔ اور جو والدین اپنے بچوں کی شادیوں کے سلسلہ میں پریشان ہیں، ناظرین اکرام ان کے لیے بھی ہم نے دعا کرنی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھی اسباب مہیا فرما دے۔ بے شک جوڑے تو آسمانوں پہ بنانے والا ہے۔ اللہ ہم سب کو اپنی یاد کی توفیق عطا فرما اور ہماری دین اور دنیا بہتر فرما۔ ناظرین اکرام، کل کے پروگرام کے اندر بھی ہم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے صفاتی نام یا حی یا قیوم کے بارے میں بات کی تھی۔ آج بھی یا حی یا قیوم یہ وہ اسم ہے، اسم اعظم ہے کہ جس سے جب کوئی اللہ کو پکارتا ہے تو ناظرین کرام دعائیں قبول ہو جاتی ہیں اور کامیابی انسان کا مقدر بن جاتی ہے، چاہے ظاہری مسائل ہوں یا باطنی مسائل ہوں۔ انسان قلبی سکون حاصل کرتا ہے اور ظاہری مشکلات جو ہے وہ بھی دور ہو جاتی ہیں۔ آج کے پروگرام کے اندر ہم نے اللہ کے اس صفاتی نام سے کچھ اس طرح فیوز و برکات حاصل کرنے ہیں کہ جو یہ میرے ناظرین چاہتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحت کاملہ عطا فرمائے، ہم تندرست و توانا نظر آئیں۔ تو ناظرین اکرام پھر ان کو چاہیے کہ نماز فجر کے بعد روزانہ سے 700 مرتبہ
یا حیو یا قیوم سے اللہ کو یاد کر لیا کریں، کیونکہ ناظرین اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب نعمتوں میں سے سب سے بڑی جو نعمت ہے وہ صحت کی نعمت ہے، تندرستی، اور باقی جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں ان سے فائدہ اٹھانے کے لیے ہمیں تندرست و توانا ہونا چاہیے اور ہونا لازم ہے۔ اور صحت یابی کے لیے جس وقت ہم اللہ کے حضور سجدہ ریز ہوتے ہیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تو جب صحت ہماری اچھی ہوگی تو عبادت کا مزہ بھی تب ہی ہے۔ لائن پہ ہمارے ساتھ اسپین سے ایک سسٹر موجود ہیں، آج کے پروگرام کی پہلی کالر ہیں، ان کو خوش آمدید کہتے ہیں اور دیکھتے ہیں یہ کیا فرماتی ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، شاہ صاحب کیا حال ہے؟ ٹھیک ہے؟ اللہ رب العزت کا کرم احسان ہے۔ میری بہن آپ ٹھیک ہیں؟ جی میں بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں۔ جی جی شاہ صاحب میں 2-3 دن ہو گیا ٹرائی کر رہی ہوں، آپ کا فون نہیں مل رہا۔ مجھے نا 3 سال سے نظر میری بند ہو گئی ہوئی ہے۔ اللہ اکبر۔ چھوٹے چھوٹے شاہ صاحب میرے 4 بچے ہیں، چھوٹا 8 سال کا ہے ماشاءاللہ۔ آپ میرے لیے دعا فرمائیں اور مجھے بتائیں کہ کیا میری نظر واپس آئے گی۔ بہت مشکلوں میں ہوں میں، ادھر اسپین میں کاغذ بھی ریجیکٹ ہو گئے ہوئے ہیں اور میاں بھی جیل میں تھے، ابھی تھوڑے دیر پہلے نکلے ہیں۔ اللہ رحم فرمائے۔ اچھا میری بہن اپنا نام بتا دیں، نام کیا آپ کا؟ میرا قرآن میری ڈیٹ آف برتھ 10، میرا نام ہے فوزیہ پروین۔ اور آپ کی والدہ جی کا نام کیا ہے؟ شریفہ بی بی۔ فٹافٹ کر۔ اچھا میری بہن فوزیہ، یہ ڈیٹ آف برتھ آپ کی کسی اور نے بتانی ہے؟ جی بھائی جان میری بیٹی بتانے لگی ہے۔ آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی جی آواز آ رہی ہے۔ میں نے عرض کیا ہے کہ آپ کی ڈیٹ آف برتھ کس نے بتانی ہے؟ جی جی یہ میں ابھی میری بیٹی بتانے لگی ہے پاسپورٹ سے دیکھ کر۔ اچھا ٹھیک ہے، لیکن وہ پاسپورٹ پہ ڈیٹ آف برتھ کیسے ٹھیک ہوگی جو آپ کو یاد ہی نہیں ہے؟ 1/9 بھائی جان پہلی تاریخ نواں مہینہ ٹھیک ہے 1978، یہ میری بالکل ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بتائیں کہ آنکھوں کے سلسلہ میں ڈاکٹر سے رابطہ کیا ہے؟ جی 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 میں آنکھوں کے لیے ڈاکٹروں سے رابطہ کیا ہے، وہ سب کچھ کر رہے ہیں، 3 سال سے اسپتال جاتی ہوں، روزانہ چیک اپ کرتے ہیں۔ انہوں نے جواب دیا ہوا ہے سر کے پیچھے جو آنکھوں کی چوٹی میں ناڑیں ہیں وہ بند ہو گئی ہوئی ہیں، آنکھوں کی ناڑیں جو ہے پیچھے چوٹی میں سر میں۔ اللہ رب العزت آپ کو نور بصیرت عطا فرمائے۔ جی تو میں بہت شاہ جی میں روزانہ آپ کا 2-3 دن ہو گیا پروگرام دیکھتی ہوں، اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر دے۔ بہت پریشانیوں میں ہوں، ہر وقت اللہ کے آگے رو رو کر دعائیں مانگتی ہوں۔ اللہ سلامت۔ اچھا میری بہن یہ بتائیں کہ بالکل نظر نہیں آتا ہے؟ بھائی جان جو بائیں آنکھ ہے نا وہ بالکل بند ہے، اور جو دائیں آنکھ ہے اس میں صرف نا بتی بجھی اور بلتی نظر آتی ہے، صرف سایہ نظر آتا ہے، بچہ نہیں میرا مجھے نظر آتا، صرف بت نظر آتا ہے، بت ہے میرے سے آگے۔ اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ دل کی عطا گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا بھی کروں گا، اور یقیناً میرے ناظرین میں بہت زیادہ پریشان ہوں، تو میرے میاں کا بھی سہارا کرے۔ اللہ رب العزت آپ کو سلامت رکھے، آپ پروگرام سنتی رہیں، اور میں انشاءاللہ تعالی دیکھتا ہوں کیا معلومات ملتی ہے۔ میرے میاں کا بھی نام لکھ لینا، ان کا بھی کریں۔ جی بتائیں نام کیا ہے؟ ممداسف۔ اور ہمارے اس بھائی کی ڈیٹ آف برتھ کیا ہے؟ ڈیٹ آف برتھ
पहले महीने की पहली तारीख 1972। और उनकी वालदा का नाम क्या है, आपकी सास और माँ का नाम? उनकी वालदा का नाम है रसूला बीबी। भाईजान 4 साल हो गए हम इधर स्पेन में, बहुत मुश्किल से हमारा बहुत मुश्किल में हम टाइम गुजार रहे हैं, बहुत मुश्किल से ना। मैं बीमार हूँ, 3 साल हो गए मेरी नजर। मेरी बहन, आप कुछ भी ना कहें ना अगर, तो तब भी जो बातें आपने कर दी हैं जी, आपकी परेशानी को हम लोग समझ सकते हैं, और अल्लाह के हुजूर आपके लिए दिल की अता गहराइयों से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आप पे रहम करम फरमाए, अल्लाह आपको सेहत कामला अता फरमाए, नूर बसीरत अता फरमाए, आपकी मियाँ पे अल्लाह करम फरमाए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके बच्चों को सलामत रखे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त बच्चों को दीन और दुनिया की खुशियाँ अता फरमाए, कामयाबियाँ कामरानियाँ अता फरमाए। शाह साहब आप अल्लाह के हज़ूर दुआ करें, सिर्फ अल्लाह मुझे एक आंख की नजर दे दे, मैं अपने बच्चों को देख लूं। अल्लाह अकबर। मेरी बहन, अल्लाह के दरबार की आप उम्मीद रखें और बिल्कुल भी मायूस ना हों, डॉक्टरों से राब्ते में रहें, वो अपना इलाज करते रहें। हम यहाँ पे रात के इस पहर में बैठ के बारगाह खुदाबंदी में, बारगाह मुस्तफ़वी में, बारगाह अहले बैत में और असहाबा इकराम रज़वानुल्लाह ताला अलैहिम के वसीले से आपके लिए हमसे तो शफा की दुआ करेंगे, अल्लाह के हुजूर औलियाए कामिलीन के वसीले से मांगेंगे इंशाअल्लाह, इस उम्मीद के साथ कि मेरा मालिक आपको सेहत कामला अता फरमाए। और अल्लाह कादर है इस चीज़ पे कि बीमारी को शफा में तब्दील फरमा दे। और आपको वज़ाइफ भी दूंगा पढ़ने के लिए, आप टीवी से सुने और मैं आपके लिए दुआ गो हूँ। बहुत शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए, जज़ाकल्लाह खैर। मेरी बहन, शुक्रिया तशरीफ़ लाने के लिए। यहाँ यूके और यूरोप के अंदर जो मुसलमान बसते हैं और जो भी मेरे नाज़रीन हैं, अपनी कोई औलाद की वजह से परेशान हैं, किसी को बुखार है, कोई तकलीफ़ है, बीमारी है, तंगदस्ती है, मुश्किलात ये ज़िंदगी का हिस्सा हैं, आज़माइशें अल्लाह की तरफ से आती हैं। लेकिन आपकी काल और आपकी जो परेशानी है, इसने दिल के अंदर एक ऐसी कैफियत पैदा कर दी है कि मैं अल्लाह के हुजूर आपकी सेहत याबी के लिए और नूर बसीरत के लिए दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको हज़रत सईदा ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के वसीला से, सईदा बीबी सकीना सलामुल्लाह अलैहा के वसीला से अल्लाह आपको नूर बसीरत अता फ़रमाए और सईदा कायनात मखदूमा कायनात हज़रत सईदा फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा का साया नसीब फ़रमाए। उम्महातुल मोमिनीन का अल्लाह आपको साया नसीब फ़रमाए और अल्लाह अपने मुकर्रब बंदों के वसीला से, अपने महबूबों के वसीला से अल्लाह पे रहम करम फरमाए और आपके दिल की जो आरज़ू है, जो कि बड़ी जायज़ आरज़ू है। और नाज़रीन इकराम, आप सब मेरे नाज़रीन के जो ये प्रोग्राम देख रहे हैं और इस हमारी बहन की आवाज़ आपने सुनी, महसूस करें कि एक माँ जिस वक़्त ये महसूस करती है कि वो देख नहीं सकती कि खुदा मुझे एक आँख से ही बिनाई अता फरमा दे कि मैं अपने बच्चों को देख लूं, उसका दर्द कितना ज़्यादा है, उसकी परेशानी हमारी परेशानियों से कितनी ज़्यादा है। हमें अल्लाह तबारक व तआला ने आँखें दी हैं,
دیکھ رہے ہیں صحت سے نوازا ہے، اگر تنگ دستی آتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں، کوئی چھوٹی سے چھوٹی پریشانی آتی ہے تو گھبرا جاتے ہیں۔ میری اس بہن کا آپ حوصلہ دیکھیں، اور میری بہن دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ کے لیے دعا ہے، اللہ رب العزت آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ آپ کا قدرتی عدد جو ہے وہ نمبر 9 ہے۔ عدد کے حساب سے آپ کے لیے 2 وظائف میں آپ کو دے رہا ہوں، اور ان دونوں وظائف کو آپ نے ملا کے پڑھنا ہے، یا سمیع یا بصیر، کہ اللہ تو سننے والا ہے، تو دیکھنے والا ہے۔ اپنے ناموں کے فیوز و برکات مجھے بھی عطا فرما، اور اللہ تیری جناب میں کسی چیز کی کمی نہیں۔ بے شک کہ آپ جس وقت سے گزر رہی ہیں، اپنے خاوند کے متعلق آپ نے جو بات کی کہ وہ جیل کے اندر تھے، ان کا کوئی قصور ہے یا نہیں ہے، وہ کیوں گئے ہیں، یہ تو ایک الگ ایشو ہے، لیکن ماں کو نظر نہیں آتا، بچے موجود ہیں، باپ جیل کے اندر ہے، تو ناظرین اکرام آپ بھی غور و فکر کریں کہ اس وقت اس ماں کا عالم کیا ہوگا۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو صحت کاملہ عطا فرمائے۔ فجر کی نماز کے بعد یا سمیع یا بصیر 180 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ فجر کی نماز کے بعد اول آخر میں درود و سلام پڑھ کے دعا اور التجا کریں اللہ کے حضور، اور نفل پڑھا کریں۔ نماز عشاء کے بعد 2 رکعت نماز نفل پڑھ کے نذرانہ عقیدت بارگاہ پنجتن پاک میں پیش کیا کریں عشاء کی نماز کے بعد، اور پھر ان کے وسیلے سے اللہ رب العزت سے مانگیں کہ اللہ رب العزت مجھے بینائی عطا فرما۔ اللہ کے کرم سے انشاءاللہ کرم ہوگا۔ یقین کامل کے ساتھ آپ کے لیے دعا میں بھی کروں گا، میرے ناظرین بھی کریں گے آج کے پروگرام میں انشاءاللہ، کہ اللہ رب العزت آپ پہ اپنا خصوصی کرم، کہ آپ کے میاں کے متعلق جو میں دیکھ رہا ہوں قدرتی عدد نمبر 2 ہے، اور آپ کے میاں کے اوپر بھی آزمائش کا وقت اور کافی حد تک گزر چکا ہے، اور اس سال کے اندر بہتری پیدا ہو جائے گی۔